ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اب صورتحال یہ تھی، یہود کا تصور یہ تھا، انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوا، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب، اور پھر تسلسل کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، سینکڑوں نبی تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچ گئی۔ آخری نبی کی خوشخبریاں، پیشن گوئیاں وہ بھی تسلیم کرتے تھے، آج بھی یہود تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ امید تھی، ان کا تصور یہ تھا کہ آخری رسول بھی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب ایک حسد کی کیفیت بھی تھی، اور ایک ان کا غصہ اور حسد حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا کہ وہ وحی لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان کے سامنے رکھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یہی اللہ کی مشیت تھی اور ایسا ہی ہونا تھا، یا پھر تم نے خود اپنا ایک تصور باندھ لیا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ قل من کان عدو لجبریل، ان سے کہیے کہ جو کوئی بھی جبریل سے دشمنی رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ مبارک کا لفظ میں احتراماً استعمال کر رہا ہوں، یہاں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے جو پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، کن کے لیے؟ جو اسے مان لیں گے، جو اس پر ایمان لیں۔ اور یہ جان لو کہ من کان عدوا للہ، یعنی کہ اگر تمہاری جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا یہی مقصد ہے، یہ حسد ہے، یہ دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو، تو یہ دشمنی حقیقت میں اللہ کے خلاف ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مرضی سے تو وحی نہیں لے کر آئے، وہ اللہ کے اذن سے آئے۔ تو اگر تمہیں یہ بات کھٹک رہی ہے تو گویا اللہ پر تمہارا اعتراض ہے، یہ دشمنی حضرت جبریل کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ تو من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا اللہ کے ساتھ، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے تینوں کو بریکٹ کر دیا، اللہ، فرشتے، رسول۔ وحی کا سلسلہ یہی ہے، اللہ سے وصول کرتے ہیں فرشتے نازل کرتے ہیں رسول پر، جو بھی وقت کے رسول ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ایک وحدت ہے، اسے تم اس کے ساتھ اگر اس میں سے کسی ایک سے ساتھ بھی دشمنی رکھتے ہو تو گویا ان تینوں کے ساتھ دشمنی۔ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ کا ہے، جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، اللہ کا ہے، تو یہ دشمنی تمہاری حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہے۔ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور بالخصوص کیونکہ یہود کی دشمنی حضرت جبریل کے ساتھ تھے، اور میکائیل کی جو تھے، حضرت میکائیل کی طرف ان کا بڑا وہ رجحان تھا، ان کے ساتھ وہ ایک خاص توجہ ان کی طرف تھی کہ کیا بات ہے، فرشتے تو حضرت میکائیل ہیں۔ حالانکہ نہ کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کا براہ راست ہم سے کوئی لنک نہیں، اللہ کے حکم سے ہے جو کچھ بھی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جان لو پھر
جو کوئی ان کے دشمن ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وہ کیا دشمنی کریں گے؟ اللہ ان کا دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف ایسی آیات نازل کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بین ہے، روشن ہے، صاف صاف جو ہیں وہ ہدایت لے کر کے آئی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کی نہیں ان کا کفر کرتے، انہیں ماننے سے صرف وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو کہ فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں اور نافرمانی ہی کی روش پر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ اب یہ کہ سوالیہ انداز ہے، اَوَ كُلَّمَا، کیا یہ ہوتا نہیں رہا ہمیشہ کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یہ یہود کی طرف اشارہ ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو ہے اس سے پھر گیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے، سچے دن سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آئے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے، اس پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو جو ان میں سے جو اہل کتاب کا ایک گروہ تھا، اس نے اس کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو اس نے پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے بن گئے جیسے کہ کچھ جانتے نہیں، بالکل جو ہے وہ بے اعتنائی کی شکل اختیار کر لی کہ جیسے ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پھر لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطانوں نے سلیمان کا نام لے کر کے اس کی سلطنت میں پیش کیا تھا۔ یہ آج بھی ہمارے یہاں کا بہت بڑی بات ہے، آپ اس قسم کے الفاظ سنیں گے، نقش سلیمانی، یہ بہت سے جو نجومی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اب تو کچھ تھوڑا سا معاملہ جو بازاروں میں تو اتنا کم ہے، فٹ پاتھ پہ اب باقاعدہ دکانیں بن گئیں اور وہاں خصوصی طور پر نقش سلیمانی کا بڑا ذکر ہے، گویا کہ وہ اس قسم کے نقش جو جادو اور یہ مختلف قسم کے توہمات ہوتے ہیں ٹونے ٹوٹ کے، وہ منسوب کر دیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، یاد رکھیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی جادوگر نہیں تھے جو اس قسم کے جو ہیں وہ ٹونے ٹوٹ کے اور تعویذات جو ہیں وہ بنا کر کے گئے۔ تو یہ بھی قباحت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے اس کی یہاں وضاحت فرما دی کہ یہ تو حقیقت میں شیطانوں کی حرکت تھی، حضرت سلیمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اگلے الفاظ دیکھیے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو اس کفر کی روش کے مرتکب ہوئے تھے، ویعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، یہ شیطانوں کا کام تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پھر ہم نے دو فرشتے جو بھیجے ہاروت و ماروت کے نام کے، وہ بابل میں ان دو فرشتوں کے وہ جو پیچھے پڑ گئے کہ ان سے وہ جادو سیکھا جائے۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، اور وہ انہیں نہیں سکھاتے تھے مگر وضاحت کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر کے بھیجیں۔ جب اللہ نے دیکھا، اور یہ ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو پکا پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی رسی پھر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کا شکار جب شکاری کر رہا ہوتا ہے تو جب مچھلی ایک جھٹکے کے ساتھ کانٹے کو پکڑتی ہے تو وہ فوراً نہیں اسے کھینچتا، اس لیے اس کا امکان ہوتا ہے کہ ابھی کانٹا پوری طرح اس کے حلق میں نہ پھنسا ہو اور وہ چھٹ جائے، لہذا وہ کیا کرتا ہے، ڈوری کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں منہ مار لے، اور اب وہ جب مکمل پھنس جاتی ہے تو پھر وہ اسے کھینچتا ہے۔ سنت الہی بھی کچھ اسی طرح سے ہے، ایک انسان جب ڈھیٹ ہو کے جری ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے رستے گناہ کے کھول دیے جاتے ہیں کہ جاؤ کہاں تک جاتے ہو، اس کی رسی اللہ تبارک و تعالیٰ دراز فرماتے ہیں، اور پھر جب وہ پکا پکڑا جاتا ہے کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، پھر اللہ اسے ایسا گرفت میں لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت حال نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ اس قوم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود دو فرشتے بھیج دیے ہاروت اور ماروت کے نام کے، کہ جب یہ جادو اس توہمات کی دنیا میں رچ بس گئے ہیں تو انہیں ذرا جا کر کے اس توہمات کی دنیا میں اگر یہ آئی گئے ہیں تو ذرا اس میں اور آگے بڑھاؤ، انہیں جادو سکھاؤ۔ اور وہ نہیں سکھاتے تھے اس وقت تک، پہلے وہ اتمام حجت کر دیتے تھے، انما نحن فتنہ، وہ ان سے بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، ہم سے جادو مت سیکھو۔ فلا تکفر، کفر مت کرو، یہ جادو کفر ہے،
ہم سکھا رہے ہیں لیکن کفر ہے مت کرو. اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا. اور پھر سیکھتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور یہ لوگ پھر بھی ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. یہ بہت بڑا ہتھیار شیطان کا. تہذیب اور تمدن کی بنیاد خاندان ہوتا ہے. خاندانی زندگی تل پٹ کر دی جائے، خامند اور بیوی میں اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تہذیب و تمدن کی جڑ کٹ جائے گی. یہ اس پہ تشہ رکھنے والی بات ہے. سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے اگر کوئی اس کا چیلا جو ہے وہ کسی جوڑے کے درمیان اختلاف پیدا کر کے طلاق کا معاملہ رونما کر دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہے اور اس کے چیلے دن دہاڑی پورا دنیا کو جو ہے وہ بربادی کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور رپورٹ دیتے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کی جیب کاٹ دی، فلاں جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کسی فریب میں مبتلا کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا، کسی سے امانت میں خیانت کروا دی. وہ بہت خوب کیا، بہت خوب کیا، بہت خوب کیا. اب اس کا وہ چیلا آتا ہے کہ جناب میں نے آج ایک بیوی اور خاوند کے درمیان طلاق کروا دی. وہ خوشی سے اچھلتا ہے، اٹھتا ہے، اسے بغلگیر ہوتا ہے کہ کرنے کا کام تو یہ تھا جو کیا. آج دنیا میں جو بربادی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں، خاندانی نظام کا تباہ و برباد ہو جانا. خاندان ایک بیسک اکائی ہے کسی بھی معاشرے کی. معاشروں سے جو ہے وہ آگے بڑھ کے ایک سٹیٹ وجود میں ہوتی. خاندان صالح صحیح رخ پر ہوگا تو صحیح تہذیب و تمدن پروان چڑھیں گے، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. یہ بنیاد ہے جسے وہ اکھاڑنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی نشاندہی فرما دی کہ جادو کے ذریعے سے بھی، اور آج بھی جادوگر کیا کر رہے ہیں. آپ اکثر گھروں میں یہ دیکھیں گے، ہمارے گھر میں اختلاف ہو جی فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے جو اس قسم کے، اور لوگ باقاعدہ لوگوں کو سکھاتے ہیں ایسے کلمات، اور وہ انتہائی کافرانہ کلمات ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند اور بیوی کسی خاندان میں جو ہے وہ افتراق پیدا کر دیا جائے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے. انسان کرتا کیا ہے؟ اپنی حرکت سے اپنے لیے گناہ اکٹھا کرتا ہے. ہوتا وہی جو تو اللہ نے چاہتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ یا نیکی کماتا ہے یا گناہ کماتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو نہ تو ان کے لیے نفع بخش تھی اور بلکہ نقصان دہ تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی اس چیز کا، اس جادو کے سیکھنے کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے فرشتوں نے واضح کر دیا کہ یہ کفر ہے، مت کرو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بلکہ یہ ایک انتہائی بری شے تھی، برا طرز عمل تھا یا بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اے کاش وہ اس بات کو سمجھ سکتے. یہ کلمہ لو جو ہے یہ کاش کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ کاش انہیں معلوم ہوتا، وہ اس بات کو سمجھ جاتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر کہیں وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو اللہ کے ہاں سے جو ان کو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ انہیں اس کا احساس ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا. تو اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ رعینا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنو. یہود کا یہ طرز عمل تھا بالخصوص، اور بہت سے جو لوگ جو کچے پکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں جن پہ اگر کوئی بات جیسے آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے مجھ سے سوال کریں کہ جناب سے دہرا دیں، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعینا، ہماری رعایت کیجیے. لیکن اسی لفظ کو اگر کہا جائے راعینا، رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، نہ ہو گیا ہمارے، راعینا اے ہمارے چرواہے. تو یہ ایک طنز کا انداز ہو گیا یا مذاق کا، استہزاء کا انداز. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ دبی زبان سے راعینا کہتے. اگر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا بھائی تمہارے کان بج رہے ہیں، ہم نے کب ایسے، ہم نے تو راعینا کہا ہے. تو ہدایت یہ کر دی گئی کہ آئندہ یہ لفظ نہ استعمال کیا جائے بلکہ انظرنا، نظر کرم کیجئے.
دوبارہ ہمیں گویا کہ اس بات کی تشریح فرما دیجئے. وَاسْمَعُوا، اور ساتھ تاکید کیا جائے، اول تو اس کی بات کی نوبت نہیں آنی چاہیے، جو بات کی جا رہی ہے کان لگا کے توجہ سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جان لو جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم، جن لوگوں نے انکار کیا ماننے سے، یعنی جو دعوت حق آئی ہے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ وہ مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتے اے مسلمانوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی خیر ملے، کوئی بھلائی تمہیں مل جائے، جبکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. یہ تو اللہ نے مخصوص کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے، نعمت آپ کو عطا کی ہے، ان پہ نہ تو ان کا کوئی زور تھا اور نہ کوئی ان کی خواہش پہ عمل کیا جانا تھا. یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے وہ اس شرف کو عطا فرما دے. واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منہا اور مثلہا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو، یہ انداز سوالیہ ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ ہر چیز پر قدرت اللہ کی ہے، اس کی مرضی ہے، کوئی حکم دے یا کوئی حکم واپس لے لے. ایسے بہت سے معاملات ہیں، جیسے وصیت کرنے کا پہلے حکم آیا کہ جب موت کا وقت محسوس کرو تو وصیت کر دیا کرو، والدین کے حق میں، اقرباء کے حق میں، اور یہ جو ہے وہ اس وقت فرض قرار دے دی گئی. لیکن جب قوانین آ گئے وراثت کے واضح طور پر کہ کوئی فوت ہو جائے تو بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بھائی بہن کا کیا اصول ہوگا، فلاں کا کیا اصول ہوگا، والدین کا کیا ہوگا، تو اب وہ آیت جو ہے وہ منسوخ کے درجے میں چلی گئی. تلاوت کی جاتی ہے لیکن پہلا حکم وہ تھا، بعد کا حکم وہ آیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو ہماری مرضی ہے، اور ایک تدریج بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں کہ ایک حکم پہلے تدریجاً آیا، اسے محسوس کیا گیا کہ دوبارہ اسے اور فائنل کرنا ہے، اس کے بعد فائنل. بہت سی چیزیں جو ہیں ویسے تدریجاً آئی، جیسے شراب کی حرمت کا آیا، پہلے صرف ایک انداز سامنے رکھا گیا کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. تو جو سمجھدار تھے ان کی تو آنکھیں اسی وقت کھل گئیں اور انہوں نے احتیاط شروع کر دی. پھر آیا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں، پھر اور احساس پیدا ہوا. آخرکار پھر تیسرا حکم آ گیا، حل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں آتے. اب ڈانٹ کا انداز آ گیا کہ آئندہ سے یہ ختم، مطلق حرام. تو تدریجاً بھی آئے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ پہلی آیت جو تھی وہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور اس کا دوسرا آ گیا. اللہ نے اس حکم کو فائنلی جو ہے وہ ایک جگہ پر مکمل کر دیا، اس کی گویا کہ تکمیل ہو گئی. اس طرح کچھ حکم جو ہیں وہ پہلے ایک طرح سے آئے، پھر دوسرا دوبارہ اس طرح سے آ گیا. یہ جو آیت منسوخ، یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے اس کا، یہ منسوخ اور نامنسوخ کا، اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی کہ بادشاہ کا پھر نظام چلے گا نا، حکم تو بادشاہ کا ہوتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور جان لو کہ تمہاری مدد کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اور اے مسلمانوں، اب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کر کے بات کو کریدتے تھے، جسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے. اللہ کا حکم آئے، بالخصوص ہمارے سامنے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس موجود نہیں، قرآن ہے، سنت ہے. اگر کوئی بات آتی ہے اس حوالے سے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، تو بلا چون و چراں ایمان کا تقاضا یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے. یہ کیوں کروں، یہ کیسے کروں، اس میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چھان بین جو ہے، انسان کو حکمت معلوم ہونی چاہیے لیکن اسے مثبت طور پر انسان کے سوال و جواب ہونے چاہیے، نہ کہ اس انداز میں کہ تنقید کی جائے اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ جیسے شاید میری بات زیادہ بہتر. تو بہت سے لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال جس طرح ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کس کس طریقے سے جو ہے اللہ کو ہمیں ان آنکھوں سے دکھاؤ، اب اس قسم کے مطالبے جو کیا کرتے تھے، اب اس کے لیے ایک ہدایت اہل ایمان کے لیے آ رہی ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم
پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے مطالبے اور سوالات کرنا چاہتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ سے پہلے کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جان لو کہ جس شخص نے بھی ایمان کی روش کو کفر سے تبدیل کیا وہ رستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور یہ بھی ہوشیار رہو ہے مسلمانوں، ان اہل کتاب میں سے اکثر کی خواہش یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں جو ہے وہ پھر پلٹا کر کفر کی طرف لے جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، اس حسد کی بنا پر ان کی یہ خواہش ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن حق ہے، یعنی حق کے نزول کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو پھیر کر کے جو ہے وہ کفر کی طرح واپس لے جائیں۔ فاعفو واصفحوا، ابھی ان سے درگزر کرو، یعنی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی انہیں نہ چھیڑا جائے، ابھی جو ہے دوسروں سے نمٹ لیا جائے، پھر ان کی باری بھی آ جائے گی۔ تو چنانچہ ابھی تو آپ ان سے چشم پوشی سے کام لیجئے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جان لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم جو ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے اللہ کے پاس بھیجو گے، عمل کر کے، نیکی کر کے، خیر کر کے، اسے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تمہاری کوئی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ گویا کہ تم ثابت قدم رہو ایمان پر اور عمل صالح کرتے رہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تم اللہ کی نگاہوں میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، اب ان کی ایک اور امانی یہاں بیان ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا پھر نصارہ میں سے نہ، عیسائی نہ ہو۔ یعنی یہود یہ کہتے تھے اور عیسائی یہ کہتے تھے، دونوں کا اپنا اپنا، کہ یہودی ہوگے تو جنت ملے گی، وہ کہتے تھے عیسائی ہوگے تو جنت ملے گی۔ دل کا امانیہم، یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے جو یہ انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو کہ لاؤ کوئی دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ دیا، لفظی ترجمہ تو ہوگا اپنے چہرے کو موڑ دیا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، اللہ پر خلوص دل سے ایمان لایا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر وہ صحیح معنوں میں نیکی کے راستے پر گامزن ہوا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ درجہ احسان بار بار لفظ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی میں تشریح، آج وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح سورہ مائدہ میں آئے گئے، درجات، تقوی، ایمان، تقوی، اور پھر مسلمان، ایمان، تقوی اور احسان، وہاں اس کی انشاءاللہ تشریح سامنے آ جائے گی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ جو ہے وہ یہود کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ دونوں کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تورات اور انجیل آج بھی مشترکہ طور پہ پرنٹ ہوتی ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ کتاب کو سارے پڑھتے ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب الہی ہے ہی نہیں۔ مشرکین اس سے مراد ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ان سب کے پاس کچھ نہیں، ہم ہی ہیں کامیاب۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ کرے گا ان کے درمیان۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جو ان کے درمیان اس بات کا اختلاف ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بخشش کا مستحق ہے؟ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس
تستريح. كتاب الله